بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی، اور پہلے کی طرح راجہ کفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کریں گے اس وقت آزاد جموں و کشمیر سمیت وفاق میں تو بجٹ آیا ہے، اور اس کے بعد دو طرح کی رائے یہاں پہ موجود ہے۔ وہاں پر موجود حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی وفاقی حکومت ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ہم بجٹ ہی نہیں پیش کریں گے، جبکہ اپوزیشن وہاں کی یہ کہہ رہی ہے کہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے اور بجٹ نہ پیش کرنا یہ۔ لیکن کچھ کہا جا رہا ہے کہ بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور سردار تنویر الیاس صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو آنے والے دنوں میں شاید آپ کو یہ نظر آئے گا۔ دوسرا کہ بجٹ ہوگا کتنا اور عوام کو کیا ریلیف مل سکے گا نہیں مل سکے گا، اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک طرف تو بجٹ کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف گاڑیاں نہیں لینے کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ وزراء نے تو باقاعدہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے گاڑیاں لینے سے بھی انکار کر دیا، اور کچھ کے لیے نئی گاڑی خریدی جا رہی ہیں۔ کفیل صاحب، سب سے پہلے بجٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ بجٹ کا معاملہ ہے کیا، کہ وفاق کے بعد وہاں پر دو تین طرح کی رائے رکھی جا رہی ہے، آپ ذرا اس پہ نظر رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر کے بجٹ کے حوالے سے جو اس وقت کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے جو ڈیمانڈ کیے تھے اسلام آباد سے تو وہ تو ان کی پوری نہیں ہو سکیں، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا جو بجٹ، جو ترقیاتی بجٹ اور جو نارمل بجٹ ہے جس کو ہم غیر ترقیاتی کہتے ہیں، کہ اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ تو ہمارا 2018 میں ایک اسلام آباد حکومت کے ساتھ ایک مالیاتی معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت یہ تھا کہ جو وفاقی محصول ہیں اس سے جو آزاد کشمیر کو پہلے 2.7 ہمیں شیئر ملتا تھا، تو فاروق قدر کے دور میں وہ بڑھ کر 3.64 ہوا۔ تو اس کا تخمینہ بھی ایک یعنی یہ فارمولہ طے ہوا تھا، یہ تو جا کر یعنی 30 جون کو اس کا یعنی تخمینہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال کتنا ٹیکس کٹھا ہوا۔ لیکن اس ٹائم یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب جو اسلام آباد ہے جب یہ ابتدائی جو تخمینہ لگاتا ہے، اس ابتدائی تخمینے پہ یہ آزاد کشمیر تعین کر دیا جائے تاکہ ہمارا بجٹ کیوں پہلے پیش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلے ہی طے ہوا کہ جو حکومت پاکستان ابتدائیہ جو تخمینہ لگاتی ہے، یعنی گزشتہ مالی یعنی جو رننگ جو بجٹ ہے اسی کے تحت، تو جو اصحاب کتاب آزاد کشمیر حکومت نے لگایا، ان کو جو نارمل میزانیہ سے جو اسلام آباد سے شیئر ملنا تھا وہ 74 ارب روپے ملنا تھا، اور لیکن جو اسلام آباد کی حکومت نے ان کو 60 ارب روپے دیے، اور جو وفاقی جو بجٹ ہوا اس میں آزاد کشمیر 60 ارب روپے رکھے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کا یہ آزاد کی حکومت کا موقف یہ تھا کہ یہ جو یعنی 14 ارب کا جو شارٹ فال ہے، کمی ہے، اس سے آزاد کشمیر بری طرح متاثر ہوگا، ان کا یہ موقف بھی جائز تھا۔ لیکن ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ کہیں آزاد کشمیر پہلی دفعہ ہوا۔ جو پچھلا بجٹ ہوا تھا جو فاروق قدر صاحب کی حکومت نے پیش کیا تھا 2020-21، تو اس وقت کے وفاقی محصول سے اسی جو یعنی اصحاب سے آزاد کشمیر کے بننے تھے تقریباً 70 ارب سے زائد بنتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت آزاد کشمیر حکومت کو 50 ارب وہ دیے تھے۔ اس پر ہی شدید احتجاج ہوا تھا اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نکیس میں پوری آزاد کشمیر کابینہ نے احتجاج کیا کہ خان صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن بات وہ اتنا شدید احتجاج نہیں ہوا جو آج کل رویہ اپنا رکھا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ تو اس وقت بھی یعنی ہمارے 20 ارب روپے کی کمی، لیکن پھر بھی یعنی 6 ارب پہ اضافہ کیا عمران خان صاحب نے، تو جا کر ہمارے کو 56 ارب جو وفاقی محصول سے جو ہمارا نارمل میزانی ہے یہ ہوا۔ اب جہاں تک ترقیاتی بجٹ کا تعلق ہے تو ستی صاحب آپ کو یاد ہے جب اسلام آباد میں یہ جو حکومت آئی ہے تو جو شہباز شریف یعنی جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جتنا ترقیاتی بجٹ پاکستان کا جو عمران خان صاحب نے 9 ارب کا پیش کیا تھا، تو آخری کی ساری انہوں نے صفر کر دی تھی۔ وہ اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یعنی توانائی کا بحران تھا، تو فوری طور پر ہمیں توانائی کے لیے یعنی پیسے درکار تھے، تو پاکستان نے چاروں صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو صفر کر دیا تھا۔ ہمیں جو آخری قسط ہے تقریباً 5.5 ارب روپے کی وہ آزاد کشمیر سمیت آزاد کشمیر نہ ملی۔ ابھی آتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر حکومت نے جو احتجاج کیا اور جو کچھ وہاں وزراء نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعظم صاحب نے 3-4 اعلیٰ سطح اجلاس بلائے، اور یہ سخت پیغام دیا گیا اسلام آباد کو کہ اگر ہمیں جو ہے نا بجٹ کو کٹوتی کا مسئلہ حل نہ ہوا یا ہمارا جو مطلوبہ جو رقم ہے نہ دی گئی تو ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے۔ تو یہ سخت اس پہ احتجاج پہ جو اسلام آباد میں ایک تو یعنی سیاسی حکومت ہے، پھر جو اسلام آباد میں ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار حلقے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے 2 اعلیٰ سطح اسلام آباد میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، جس میں پھر جا کر اس چیز کا سخت یعنی نوٹس لیا گیا آزاد کشمیر حکومت کا جو رویہ ہے، جو آزاد کشمیر وزراء کا کہ ایک ایسا جو بیانیہ بنانا کہ اسلام آباد مظفر آباد کے ساتھ ناانصافی کر ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ زیادہ اس کو تنگ کیا جا رہا تھا، لہٰذا یہ نہیں کہ گزارا یعنی جمالی مشکلات ہے پاکستان کے، تو جا کر پھر اتفاق ہوا
کہ آزاد کشمیر حکومت بجٹ پیش کرے گی پرسوں یعنی 23 کو امید ہے 23 یعنی جون کو آزاد کشمیر بجٹ یعنی پیش ہو جائے گا، اور پھر یہ اتفاق ہوا کہ بجٹ پہ پھر جو ہمارے جو نارمل جو میزانیہ رننگ یہ جو رواں سال کا اس کے کو 4.5 ارب یہ بھی اسلام آباد والوں نے جاری کر دی ہیں، اس کی منظوری ہو گئی تھی 2 روز یعنی پہلے اس کا بھی یعنی تنویر الیاس صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم یہ یعنی وہ جو متعلقہ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کے یہ 4.5 ارب بھی ہم اس کو جاری کریں گے، لہذا کوئی شور شرابے کے بغیر آپ یہ پرامن طریقے سے آپ یہ بجٹ پیش کریں، یعنی یہ تو ہے آزاد بجٹ ابھی ہوگا پیش۔ تو جو اصل بات یہ ہے کہ اس ایک طرف جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس میں ساتھی صاحب 2 طرح کا ہمیں جو ترقیاتی بجٹ ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں سارا تو وہ سارے کا سارا پاکستان اپنے اس کا جو PSDP سے دیتا ہے سارے کا سارا۔ اب جو ہمارا نارمل بجٹ ہے وہ بھی جو ہمارے وفاقی مسئلہ ہے اس کا بھی جو شیئر آتا ہے، پھر آزاد کشمیر کا جو یعنی 13ویں ترمیم کا جو آزاد کشمیر حکومت اپنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے وہ بھی ابھی تقریباً ہمارے کو 30 ارب سے زائد بنتا ہے۔ تو اب جو آزاد کشمیر کا اپنا بجٹ ہے یا جو ان کے اپنے پیسے تھے وہاں جس بے دردی سے وہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، وہاں جس طرح وہاں ان پیسوں پہ عیاشیں کہ وہ کی جائے، یعنی یہ پچھلی حکومت بھی کرتی رہی ہے، 10.5 کروڑ کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، پھر تمام وزراء کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، سب وزراء اعظم کے لیے وہاں خطی رقم یعنی ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ ایک طرف پاکستان سخت مشکل سے دو چار ہے، پھر آزاد کشمیر تعمیر و ترقی بری طرح متاثر ہے، جو زلزلے سے جو اسکول جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں 600-700 ابھی تعلیمی اداروں کے ٹینڈر بھی نہیں ہوئے، تو یہ اتنی بڑی یعنی 1 ارب سے زائد یعنی تقریباً ساری گاڑیاں پچھلی ہو رہی ہے اب تک، یعنی جتنی ہم گاڑیاں اب تک جو خرید چکے ہیں اس سے کتنے اسکول بن سکتے تھے، ہمارے بے شمار جو ہمارے ایشوز تھے حل ہو سکتے، لیکن یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اس سے پچھلی حکومت اور یہ والی حکومت جو اپنے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس پہ یعنی اس کا خرچ کرنے میں یا وہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ تو یہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے اور اپنے اخراجات کم کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ آزاد کشمیر لوگوں پر لگ سکے، تعمیر و ترقی ہو سکے، اسکول بن سکیں، اسی طرح کے صفحان جو سیاحت جو ہمارا سب سے بڑی ابھی جو ترجیحات ہے، بے روزگاری ختم ہو، تو یہ سارے منصوبے ہیں جو ابھی طے ہوگا کہ حکومت اپنی اس بجٹ میں جو دستیاب ہیں ابھی جو اسلام آباد والوں نے جو ایک اور چیز جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کو کہا جا رہا تھا کہ وہ روایتی پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ ہٹ کے کوئی سرپرائز دیں گے، پہلی تقریر آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی، تو وہ تو باتیں وہی ہوئیں جو ریلوے لائن اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وہ تو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی۔ اب آپ کس سے کیا سمجھ رہا ہے کہ 90 دن میں سے تقریباً 60-70 دن تو گزر گئے ہیں، اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے بجٹ کے بعد؟ دیکھیں بالکل جو توقعات تھی یا جو قیوم نیازی صاحب حکومت نے جو 8 ماہ گزارے ان کی پرفارمنس کو دیکھتے یا جو ایک حالات تھے آزاد کشمیر PTI کے، تو سب کی توقع یہ تھی کہ تنویر الیاس صاحب ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں اور یہ بہتر ڈیلیور کریں گے، ان کا ایکسپیرینس ہے تعمیر و ترقی میں، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئر میں رہے، پنجاب میں شاید جو انہوں نے جو ایک بیانیہ اپنایا تھا کہ بہت بڑی ترقی ہوئی ہے پنجاب میں ان کی وجہ سے یا جو انویسٹمنٹ آئی ہے، تو یہ تھا کہ تنویر الیاس کو موقع ملنا چاہیے، اور جب موقع ملا ان کو، لیکن افسوسناک بات یہ بالکل آپ نے جس طرح نشاندہی کی ہے کہ ابھی 60 دن ہو گئے، 2 ماہ ہو گئے ہیں تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنے، تو ان 2 ماہ میں جو وہ کوئی بھی یعنی اپنے ہدف مقرر نہیں کر سکے ہیں، جو انہوں نے ابتدائی 1-2 اجلاس ہوئے۔ پہلی بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ تر وقت وہ نجی مصروفیات میں دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اعلیٰ سطح کے جو اجلاس ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، کئی اجلاس منسوخ ہوئے، 1 درجن سے زائد ایسے اجلاس ہیں جو طے شدہ تھے جس میں اعلیٰ سطح کا فیصلے ہونے تھے، ظاہر پرائم منسٹر کا آفس ہے وہاں فائل ورک ہونا ہے، سارے فائل وزیر اعظم کے آفس سے ہو جاتی ہیں، وزراء کی ساری فائلیں آتی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کے ذریعے سے جو فائلیں آتی ہیں کہ ایوان صدر کی جتنی کارروائی ہوتی ہے وہ بھی اس کا جو روٹ وزیر اعظم آفس ہے، جب وزیر اعظم صاحب خود دستیاب نہیں ہیں ستی صاحب، تو پھر جو گورننس ہیں یا جو آپ نے جو نیچے وزراء سے کام لینا ہے، آپ نے نیچے جو سیکرٹری سے کام لینا ہے، نیچے جو آپ نے ضلعی انتظامیہ سے کام لینا ہے، پھر وہ نہیں ہو پاتا، اور یہ لوگوں کو سخت مایوسی ہوئی ہے کہ جو توقعات تھی سردار تنویر الیاس خان صاحب سے، تو وہ ان کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ کوئی یعنی ان کو کام کی سمجھ نہیں ہے یا کوئی نالائق آدمی ہے یا یعنی کو جان بوجھ کے
ایسا کریں. ان کی مصروفیات شاید کوئی اور زیادہ ہیں. تو ہم یہ کہیں گے, میں ستیش ہم یہ کہیں گے ان کو ابھی وہ جو اپنی اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. جو ان کے 60 دن ہوئے ہیں ان کو اس پر نظر ثانی چاہیے کہ 60 دنوں میں وہ ریاست کے لیے کتنا ٹائم دے سکیں. جو آفس کا ٹائم ہے 6:30 یعنی صبح 8:30 بجے سے لے کے 5 بجے تک, تو پرائم منسٹر یہ جو ٹائم ہے یا زیادہ سے زیادہ آفس میں بیٹھیں. اسلام آباد میں ہوں تو آفس بیٹھیں, مظفر آباد میں ہوں تو آفس بیٹھیں, تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ وزراء دفتر میں بیٹھیں گے, بیوروکریسی دفتر میں بیٹھے گی, ضلعی انتظامیہ دفتر میں بیٹھے گی, پھر کام چل پائے گا. تو ابھی تو آزاد کشمیر کا جو نظام حکومت ہے وہ مفلوج ہوا ہے, وہ کوئی کام کرنے کی تیار نہیں ہے. وزراء اپنے دفاتر میں نہیں بیٹھتے, بیوروکریسی نہیں بیٹھ رہے. یہ عجیب سی صورتحال ہے, اور اس کو حکومت کو, وزیر اعظم صاحب کو اس کا اپنی پہلے نظر ثانی کرنی چاہیے, یعنی تاکہ جو توقعات ہیں لوگوں سے وہ اس سے پوری ہو. لیکن وہ مظفر آباد میں گئے تو کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد میں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, رات 2 بجے کسی نے ان کے اوپر اٹیک کیا کوئی, تو وہ کیا کریں بیچارے اگر ان کو مظفر آباد. دیکھیں ساتھی صاحب, بالکل آپ نے وہ بہت ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ بہت سنگین معاملہ تھا اور تشویشناک. بالکل نہیں تحقیقات, بالکل نہیں تحقیقات, حالانکہ اس کی اعلیٰ سطح پہ تحقیقات ہونی چاہیے. یعنی جس طرح کے ساتھ دیکھو نا, یہ کوئی تنویر الیاس کا معاملہ نہیں ہے, یہ آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو کا, آزاد کشمیر وزارت کا معاملہ تھا. وہ ان کو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ذرا 2 DIG معطل ہوئے ہیں, یعنی ان کے معطل تو نہیں, وہ ٹرانسفر ہوئے. تو وہ ایسے جو پرنسپل سیکرٹری کو ہٹا دیا گیا. اس کو حکومت نے اب حکومت نے دبا دیا. اس کو بالکل نہیں, اس کی تحقیقات ہونے چاہیے. وزیر اعظم کی سیکورٹی سب سے سپریم ہے, اور اگر جو بھی اس میں ملوث ہیں, کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے وزیر اعظم کی سیکورٹی کے ایشوز میں, تو اس کو بالکل ہم اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور عوام کی اس تحقیقات سے آگاہ ہونا چاہیے. عوام کو بتایا جائے. تحقیقات نہ کروانا 2 سوال اٹھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ اٹیمپٹ کسی ایسی جگہ سے ہوئی ہے کہ جس پر آواز اٹھائی نہیں جا سکتی, شاید ادھر سے ہی کہا جا رہا ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی اپنے مفاد کے لیے شاید کوئی بتایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے کہ شاید ان کے کوئی معاملات تھے, تو اس لیے بھی تحقیقات دیکھیں ستیہ سب نہیں, جو بھی ہے, میں کہتا ہوں جو بھی ہے, اس پہ اگر تو جس نے بھی کیا ہے, اگر ایون کہ اب تو اداروں کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں وہاں چیف سیکرٹری صاحب موجود ہیں, IGP صاحب موجود ہیں, وہاں جو وزیر اعظم کا نیا اسٹاف, ان کی ذمہ داری ہے وہ تحقیقات اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچائیں, اور عوام کو اس کی تحقیقات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ کیا ہوا, کیوں ہمارے وزیر اعظم کے یعنی ان کے جو بیڈ روم ہے کوئی شخص گھسنے کی کوشش کی ہے, کچھ چیزیں وہاں چرانے کی کوشش کی. یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے, اس کو کسی صورت اس کو جو نظر انداز نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب آپ کا. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا بہت سے سوالات تھے آپ کے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آپ کے تمام تر سوالوں کا جواب دیں. ابھی جو بھی الیکشن جو بھی اپ کمنگ بجٹ آئے گا تو بجٹ کے بعد آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں گے. بہت شکریہ.